بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جیسا کہ اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوموں پر رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پہلی قوم مدین ہے اور یہ واقعہ دوسری قوم ایکا کا ہے۔ بعض حضرات نے یہ خیال فرمایا کہ اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں جو الگ الگ علاقوں میں آباد تھیں، لیکن چونکہ ان کے علاقے بالکل نزدیک تھے اور دونوں قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھیں، اس لیے دونوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو مقرر فرمایا گیا۔ نیز یہ دونوں قومیں دو بین الاقوامی شاہراہوں کے قرب و جوار میں آباد تھیں اور تجارت پیشہ تھیں۔ تاجروں میں جو اخلاقی خرابیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں وہ ان میں بطور قدر مشترک موجود تھیں۔ توحید کے عقیدہ سے دونوں برگشتہ ہو چکی تھیں اور شرک کی لعنت میں گرفتار تھیں، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے مواعظ ایک ہی طرح کے تھے۔ وہ جہاں جہاں گنے اور گنجان درختوں کا ذخیرہ ہو اسے عربی میں ایکا کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم جس علاقے میں آباد تھی وہاں درختوں کے گنے اور جھنڈ پائے جاتے تھے، اس لیے انہیں اصحاب ایکا کہا گیا ہے اور کسی خاص بستی کا نام نہ تھا۔ لیکن جنہوں نے ایکا پڑھا ہے اس کا خیال ہے کہ ایکا ایک بستی کا نام ہے۔ علامہ جوہری کی یہ رائے ہے کہ ایکا اور لیکا دونوں ایک ہی بستی کے نام ہیں، جس طرح مکہ اور بکہ۔ مدین کی طرح اصحاب ایکا کی بھی ساری معاشی خوشحالی کا انحصار ان بے ایمانوں اور دھوکے بازوں پر تھا۔ وہ اتنے بھلے مانس کب تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت سن کر ان سے باز آ جاتے۔ شعیب علیہ السلام تو ان کو یہ کہہ رہے تھے، یعنی قرآن میں ارشاد ہے، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جو مخلوق گزر چکی ہے اس کا بھی وہی خالق ہے۔ حق تو یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرتے، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ کرنا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ اپنی غلطی کو غلطی ماننے سے بھی انکار کر دیا، بلکہ الٹا حضرت شعیب علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، جبھی تو تم ہمیں ایسے مشورے دے رہے ہو جن پر ہم اگر عمل کریں تو یہ تجارت کی گہما گہمی یا دولت و ثروت کی فراوانی سب کی سب یکدم ختم ہو جائے۔ کوئی ذی شعور آدمی اپنی قوم کو ایسا مشورہ نہیں دے سکتا جو اس کی اقتصادی تباہی کا سبب بنے۔ اے شعیب، یقیناً تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، پہلے اپنا علاج کرواؤ پھر آ کر ہمیں نصیحت کرنا، اور تم ہم سے کوئی بڑے بھی تو نہیں ہو، ہمارے جیسے ہی ایک بشر ہو، ہمیں تو تمہاری باتوں پر کوئی یقین نہیں آ رہا، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے قوم کی طرح طرح کی بےہودگیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تبلیغ کا فریضہ جاری رکھا۔ ان کو دھوکہ بازیوں سے باز آنے کے متعلق اصرار کرتے رہے۔ وہ راہ راست پر آنے کی بجائے سیخ پا ہو کر اور شرم و حیا کی چادر کو اتار کر کہنے لگے کہ لو ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اب جو آسمان تم ہم پر گرانا چاہتے ہو گرا دو۔ ان کا خیال تھا کہ عذاب تو آئے گا نہیں، اس طرح شعیب علیہ السلام کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نبی کا صبر اور کمال اتنا عظیم ہے، وہ لوگ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، جادو کے اثرات سے آفت زدہ کہہ رہے ہیں، بلکہ خود مطالبہ کر رہے ہیں، تم نے جو کرنا ہے کر لو، آسمان گرانا ہے گرا لو، ہم تو تمہاری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں، تمہاری کرتوتوں کو میرا رب بہتر جانتا ہے۔ یعنی آپ نے ان حالات کے باوجود معاملہ رب کے سپرد کر دیا، ان کی ہلاکت کی دعا نہ کی اور یہ نہیں عرض کیا اے اللہ اب تو ان پر عذاب بھیج ہی دے، بلکہ کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ جب انہوں نے بار بار شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ 7 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان سے ہوا کو روک لیا اور ریت کو مسلط کر دیا، ان کے دم گھٹنے لگے، نہ انہیں کوئی نہ یہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی پانی۔ وہ پریشان ہو کر جنگل کی طرف نکلے اور ان پر ایک بادل نے آ کر سایہ کر دیا، جن سے انہوں کو خوب ٹھنڈک محسوس ہوئی اور باد نسیم کے خوشگوار مزے لوٹنے لگے۔ اس طرح سب اس بادل کے سائے میں جمع ہو گئے تو یکا یک ان پر آگ کی بارش برسنے لگی، جس سے سب جل کر راکھ ہو گئے، ایسے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ رب تعالیٰ نے ان کی بستی کو صفحہ ہستی سے ایسے مٹایا کہ گویا یہاں کوئی بستی تھی ہی نہیں۔
دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔